الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قائدین، برہبران گرامی اور محترم ارکان ورضاکاران احرار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے یہ انتہائی مسرت اور افتخار کا موقع ہے کہ میں یہاں مجلس احرار اسلام ملتان کے کارکنان کی نمائندگی کے طور پر مرکزیہ مجلس احرار اسلام پاکستان کے نو منتخب قائدین و عہدیداران کو خطبہ استقبالیہ پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ قیادت و سیادت کے حوالے سے ایک قدیم عربی مثل مشہور ہے، تکلیف لا تشریف، یعنی قیادت محض عزت و شرف ہی نہیں بڑھاتی بلکہ دراصل یہ ذمہ داریوں اور پابندیوں کے بڑھ جانے کا نام ہے۔ میں اس تناظر میں محترم قائدین کی خدمت میں اس شرف کے حصول پر تہنیت پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اپنے بے کراں فضل کے ساتھ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق و اعانت نصیب فرمائے۔ مجھے مختصراً 3 باتیں عرض کرنا ہے۔ ایک، جناب رہبران و قائدین گرامی کی خدمت میں ایک خود اپنے اور اپنے بھائی بندگان کارکنان کو، اور ایک رشتہ اخوت و حریت اسلامیہ کی بنیاد پر مشترکہ طور پر حضرات قائدین اور کارکنان و رضاکاران ان سمیت تمام حاضرین و سامعین سے حضرات قائدین و رہنمایان کی خدمت میں کہنے کے لیے میرے پاس وہی باتیں ہیں جو بدر کے مبارک غزوے سے پہلے حضرت مقداد بن اسود اور سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما نے سید السادات قائد الاعظم حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مجلس میں عرض کی تھی۔ سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اللہ نے آپ کو جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو انجام دیجئے۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ اے موسیٰ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، بلکہ ہم آپ کے آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں ہر طرف لڑیں گے۔ اور امت کے سب سے وفا شعار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیں تو ہم سمندروں میں کود پڑیں، دشمن سے لڑائی ہو تو ہم مقابلے میں سچے اور صابر رہیں گے۔ اللہ ہم سے وہ چیز کر دکھائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اب اللہ کے نام پر ہم کو حکم دیجئے۔ انہی کلمات کے ساتھ اور اسی دعا کے ساتھ بارگاہ الہی میں مزید عرضگزار ہوں کہ وہ ان کلمات کے انوار سے ہمارے سینوں کو منور کرے اور ہمیں اپنے قول میں صادق اور عمل میں مخلص بنائے۔ اپنے قبیلے کے لوگوں، اپنے بھائی کارکنان و رضاکاران احرار کو میں بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر انصار کے قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سیدنا عباس بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلمات یاد کرانا چاہوں گا کہ جب مدینہ کے اہل ایمان کی جماعت منا کے مقام پر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر
اطاعت و نصرت کی بیعت کر رہی تھی، تو حضرت عباس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو متنبہ کیا تھا کہ تمہیں کچھ معلوم ہے کہ تم کس چیز پر بیعت کر رہے ہو، اور یہ عرب و عجم جنگ کی بیعت ہے، خوب سمجھ لو اور سمجھ لو میں تمہاری جائیدادیں اور شرفاء ضائع ہوں گے۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے اگر تم نے ان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے حوالے کر دیا تو اللہ کی قسم اس میں دین و دنیا دونوں کی رسوائی ہے، اور اگر اپنے عہد پر ثابت قدم رہے تو دین و دنیا میں سب سے بہتر ہوگا اور تم اس کو حاصل کر سکتے ہو۔ یعنی امر کچھ ایسا ناممکن الحصول بھی نہیں۔ میں پورے صدق کے احساس سے سمجھتا ہوں کہ تحفظ ختم نبوت اور احیاء اسلام کا یہ کام جس کی خاطر ہم نے مجلس احرار اسلام کی رکنیت اختیار کی ہے، حضرات انصار و مہاجرین رضی اللہ عنہم کے اسی عہد و وفا کا تسلسل ہے۔ اللہ تعالی ہی توفیق دیتے ہیں، عزائم الامور کو انجام تک پہنچاتے ہیں۔ آخری بات خود سے، ارکان جماعت سے، قائدین سے اور تمام سامعین مجلس سے کہنا چاہتا ہوں، ہم اول و آخر اللہ کے بندے ہیں، نتائج ہمارے مالک و خالق نے اپنے بس میں رکھے ہیں، ہمیں اس نے جد و جہد کا مکلف بنایا ہے، ہمیں امید رکھتے ہیں کہ ہماری مساعی برابر ہوں گی اور ظلم کی سیاہ راتیں عدل و حریت کے روشن سویرے سے تبدیل ہوں گی، مگر ہمارا ایمان اپنے خالق و مالک کی قدرتوں اور اختیارات پر ہے، اپنی کوششوں کے نتیجے خیز پر نہیں ہے۔ ہم کوشش کرتے رہیں گے اور اپنے رب اکرم سے امیدوار رہیں گے کہ وہ اپنی نصرت کی تجلی سے ہمارے اعمال کو مقدس و کامیاب بنائے۔ ہمارا اصل لالچ، اصل امید آخرت کے دن کے اجر کی امید ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا سخی و کریم مالک اس دن ہمیں محروم نہیں چھوڑے گا۔ ابابیلیں ہیں ہم، بس اس قدر ہی عرض ہے ہم پر، کوئی کنکر کوئی پتھر ذرا ان ہاتھیوں کے لشکروں پر پھینک دیں اور پھر افق کے پار جا پہنچیں جہاں ساروں کو جانا ہے، حساب اپنا چکانا ہے، لیکن ہمیں محض رسم جگر اپنا دکھانا ہے، پھر اس کے بعد کی دنیا کا ہر منظر سہانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ معلوم ہی کب ہے میرا پیارا نبی کیا ہے، ستارے کو بتائے گا اندھیرا روشنی کیا ہے۔ معلوم ہی کب ہے